Okay, so hello everybody, it's me Sadahat from Faisalabad Hub. Again, I have a hub talk. Today I will be joined by Dr. Yasser Masood Afaq. He's a clinical psychologist and a life coach. Thank you very much for joining me, sir. Thank you very much, Sadahat. It is a pleasure to be there with you. So आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ स्पेसिफिक रिगार्डिंग कोविड-19. So we will discuss this overall, जो भी related topics होंगे, और अगर किसी को कोई सवाल होगा, he can ask in the comments and we will try to figure out an answer. So let's start the conversation. So sir, beginning with mental health, can you first of all define it कि mental health होती क्या है और उर्दू में उसको क्या कहते हैं for the people watching us? अच्छा, देखें, मेंटल हेल्थ का उर्दू तर्जुमा तो जहनी सेहत हो सकता है, नफ्सियाती सेहत हो सकता है, और दिमागी सेहत हो सकता है. इंटरचेंजेबली हम यूज़ करते हैं. जब हम मेंटल की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें ये तीनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं. सेहत की जब हम बात करते हैं और जहनी सेहत की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के मुतल्लिक ये जहन नशीन कर लीजिए कि like any other medical condition, the absence of mental illness is not wellness. ठीक है, तो एक तो ये चीज़ भी हमें मालूम होनी चाहिए कि जहनी सेहत ना सिर्फ किसी जहनी बीमारी के ना होने का नाम है, बल्कि हमारी जो जिसे कहिए कि एक रेजिलियंस, ज़िंदगी की जो रोज़मर्रा जो मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं, उनसे लेके जो इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल का हम सामना करते हैं, जैसा कि आजकल कर रहे हैं, उसमें भी इन अपनी ज़िंदगी के मामलात को बखूबी निभाने के लिए हमें ज़हनी सेहत के नाम पर बहुत सारी तवानाई, बहुत मस्बत सोच, ज़िंदगी की तरफ एक मस्बत नुक्ता नज़र, जीने की उमंग, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो मिलकर मेंटल हेल्थ कहलाती हैं. Okay, great. और आप मेंटल हेल्थ को हमारी सोसाइटी के हिसाब से किस तरह से डिफाइन करेंगे? आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ इज डिस्कस्ड अ लॉट इन आवर सोसाइटी और इज इट लाइक नॉट? देखिए, हमारी सोसाइटी थोड़ी सी जजमेंटल सोसाइटी है, ठीक है ना. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाले, चूंकि हम एक माशरे में जी रहे होते हैं, तो उसमें हमें जो है ना मेंटल हेल्थ या जो जहनी नफ्सियाती जज्बाती बीमारियां होती हैं उनके इजहार के साथ हमारी एक तशवीश ये जुड़ी होती है कि लोग क्या कहेंगे. अगर मैं कहीं मैं 6 फुट का एक जवान राना अगर मैं लोगों को बताऊं कि यार मुझे डिप्रेशन है, मैं कभी मैं वैसे ही बैठा उदास हो जाता हूँ और मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं, तो मैं जिन तानों और जिन जो कमेंट्स हैं मुझे सुनने को मिलेंगे, उनसे बचने के लिए कभी मैं उसका इजहार ही नहीं करूँगा. सो आपके सवाल का जवाब ये है कि नहीं, हमारे मुआशरे के अंदर मेंटल हेल्थ के मुतालिक बहुत हश वाला मामला पाया जाता है. हम इसको छुपाते हैं, हम बताते नहीं हैं, और ये खैर हमारे मुआशरे में नहीं है. मज़े की बात है कि डेवलप्ड वर्ल्ड में भी है कि हार्डली 1 out of 5 people ever reach out to mental health expert for their problems. अदरवाइज वो लोग जो है अवॉइड करते हैं. Okay. So उसकी वजह क्या हो सकती है सर? You have anything you could suggest to? देखिए, मैंने उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह बता दी आपको कि लोगों का ना थोड़ा सा जिसे कहिए कि अपनी ज़हनी सेहत को मुतासिर करने वाले जो मसाइल हैं उनको कमज़ोरी समझा जाता है, उनको नाकामी समझा जाता है, उनको मर्दानगी की कमी समझा जाता है, स्पेशली जो पैट्रियार्किकल सोसाइटीज़ है. अच्छा, फीमेल्स के एंड पर भी ये होता है कि अच्छा अगर ये पता चल जाए कि हमारी 17 साल की बेटी को जो है एंग्जाइटी है तो उसकी शादी का क्या बनेगा, ठीक है, और लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग बात का बुतंगड़ बना देंगे. तो हम बहुत खौफजदा रहते हैं कि जैसे नफ्सियाती बीमारी या जहनी सेहत से को मुतासिर करने वाली कोई भी कैफियत जो है वो एक माशरे में एक शर्मिंदगी का बायस बने. ये सबसे बड़ी वजह है. एक दूसरी बड़ी वजह ये है कि लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं होती, लोगों को एहसास ही नहीं होता कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है.
ایک بچہ ہے جو اپنے آپ میں گم رہتا ہے, زیادہ بات چیت نہیں کرتا, باقی 3 بہن بھائی جو ہیں وہ بہت خوش گپیاں لگاتے ہیں, وہ الگ تھلگ رہتا ہے, تو گھر والے کیا کہیں گے, اس کا تو مزاج ہی ایسا ہے, یہ تو ہمیشہ سے ایسا ہے. اور پتہ چلے گا 23-24 برس کی عمر میں اس کو کرونک ڈپریشن ہے. اچھا پھر ہمارے ہاں ہوتا ہے جی, اچھا ہر مسئلے کا حل جو ہے نا وہ شادی ہوتا ہے. تو اگر کوئی کام نہیں کر رہا, فار انسٹنس اگر کوئی سوشل وڈرال کے لوگ میں مبتلا ہیں لوگ کہ کام نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے, زندگی کو سیریس نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں جی بیاہ کر دو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو وہ مس ایٹریبیوشنز, مس انٹرپریٹیشنز اور مس ایٹریبیوشن ہے تھوڑی سی لا علمی کی بنا پر. تو یہ بھی وجہ ہے کہ لوگ مینٹل ہیلتھ کو کی جو اہمیت ہے اس کو شعوری سطح پر سمجھ نہیں پاتے. اور یہ جو مینٹل ہیلتھ کو اتنا سیریس نہیں لیا جاتا, would you say کہ lack of education is a reason for this too? لیک آف ایجوکیشن از, اچھا یہ بھی ایک ہم شروع میں یہ سمجھا کرتے تھے کہ اچھا جی لیک آف ایجوکیشن کی وجہ سے ہوگا, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ لیک آف ایجوکیشن از ون فیکٹر, ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس ایسے بھی کیسز آئے جس میں ایجوکیشن بھی بہت ہے, پڑھے لکھی فیملی ہے, لیکن وہ یا تو اس شرمندگی سے نہیں بچ سکے, اس شرمندگی کے احساس سے نہیں بچ سکے کہ ہم نے اگر اپنے بچے کا بچی کا اس مسئلے کا اظہار کا حل ڈھونڈا تو یہ بات زبان زد عام ہو جائے گی, سارے معاشرے میں پھیل جائے گی. تو وہ اس کا تعلق سوشیو اکنامک کلاس سے نہیں ہے اتنا. تعلیم جو ہے, یعنی میں اسے یوں کہنا چاہوں گا کہ تعلیم کا ہونا اور علم رکھنا اور اس علم پر پھر عمل بھی کرنا, یہ 3 مختلف مراحل ہیں. تو تعلیم یافتہ لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ, لٹریٹ لوگ تو ہیں. اگر آپ کے لٹریٹ لوگ مینٹل ہیلتھ کو نہیں سمجھ لٹریٹ لوگ بھی بعض اوقات مینٹل ہیلتھ کو لے کے اتنا ہی غلط رویہ رکھتے ہیں جتنا کہ الٹریٹ لوگ رکھتے ہیں. یہ بہت بڑا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر نہیں ہے. So like آپ کو کیا لگتا ہے, how can we overcome that fear of actually realizing that mental health issues exist and that we should actually try to solve them? آپ کو کس طرح سے لگتا ہے کیسے کیا جا سکتا ہے یہ؟ اس کو ٹریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سوری میں ذرا اپنے سوال کو دوہراؤں. And how can we how can we, آپ کی آواز بریک ہو گئی تھی, how can we, دوسرا حصہ آپ کے سوال کا, how can we actually be confident when we are talking about mental health? اس کو اچھا دیکھیں, تھوڑا سا آپ کی آواز کی ڈسٹورشن ہے, لیکن میرے خیال ہے میں آپ کا سوال سمجھ گیا. ہوتا یہ ہے مینٹل ہیلتھ کی علامات کیا ہے. ایک تو غلط فہمی ہم سب کی دور ہو جانی چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ بنیادی طور پر ہم سب کا مسئلہ ہے. میں ایک تھراپسٹ ہونے کے باوجود بعض اوقات سیڈنس ایکسپیرینس کرتا ہوں, انگزائٹی ایکسپیرینس کرتا ہوں, ٹھیک ہے, بعض اوقات میں کہیے کہ تھوڑی ڈپریسنگ فیلنگز بھی ایکسپیرینس کرتا ہوں. لیکن سیڈنس اور ڈپریسنگ فیلنگز اور چیز ہے, ڈپریشن اور چیز ہے, ٹھیک ہے. ہر نارمل آدمی کے نارمل ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ جتنے انسانی جذبات ہیں, خوشی کے, دکھ کے, اداسی کے, خوف کے, ان سب سے گزرتا ہے. سو اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں بہت ذہنی طور پر صحت مند آدمی ہوں, مجھے آج تک کسی چیز سے خوف نہیں آیا, میرے کمرے میں ہے نا کونڈا بھی آ جائے تو مجھے خوف نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہے, وہ مینٹلی ہیلدی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی. اب یہ نارمل یا شدید جذبات یا جذباتی بحرانوں سے گزرنا کب ڈس آرڈر بن جاتا ہے, یہ بات اہم ہے. میں اگر اداس ہوں آج کسی وجہ سے, مجھے کوئی ایسی خبر سننے کو مل گئی آج, میرا خیال ہے یا کل ہائیسٹ ڈیتھ ریٹ
سامنے آیا کورونا کی وجہ سے، وہ خبر میری نظروں سے گزری، ایک تشویش بھی محسوس ہوئی اور ایک خوف بھی محسوس ہوا اور اداسی کی بھی کیفیت آئی. ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کیفیت پرزسٹ کرے، وہ میری تشویش اتنی بڑھ جائے کہ میں ہر 5 منٹ کے بعد گھر میں بیٹھے بیٹھے جا رہا ہوں اور ہاتھ دھو رہا ہوں، ٹھیک ہے، بجائے کہ میں باہر سے آ کے ہاتھ دھو چکا ہوں، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد جا کے میں ہاتھ دھو رہا ہوں. میں پھر سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ساری جو کورونا کے متعلق خبریں ہیں میں پچھلے 3 گھنٹے سے صرف وہی دیکھے جا رہا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ میرے نارمل لیول کی تشویش اب نارمل لیول کی انگزائٹی میں یا فوبیا میں کنورٹ ہو رہی ہے. سو یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم سب کا اداس ہونا، تشویش میں مبتلا ہونا نارمل ہے، لیکن کسی کیفیت کا ٹھہر جانا، مستقل ہو جانا، لمبے عرصے تک قائم رہنا اور حقیقت سے ہمارا تعلق ڈسکنیکٹ ہو جانا، یہ بنیادی علامت ہوتی ہے کہ میں یا کوئی بھی اور کسی ذہنی بیماری سے دوچار ہے. Okay, thank you, sir. Abhi kuch you have countered, but do you have any more like common misconceptions regarding mental health kaun si hain? Abhi aapne kuch mention bhi kiye hain, kuch aur bhi honge jo aap mention karna chahenge? Misconceptions about mental health. اچھا، mental health کی ہاں بہت سی misconceptions ہیں. اس میں سے جو اہم میں آپ کو اگر بتانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ جی ذہنی بہت سنجیدہ، بہت تنو من توانا لوگوں کو مینٹل النیسز نہیں ہوتی. میرے ابا بہت غصے کے بڑے بڑے دلیر آدمی تھے اور فوج سے کرنل ریٹائرڈ تھے اور بہت دبنگ آدمی تھے. وہ جو دبنگ فلم نہیں آئی بڑی مشہور ہوئی، سو بہت دبنگ آدمی تھے تو ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم نہیں ہوا. یہ ایک غلط فہمی یہ ہے. ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ بہت نیک اپنے آپ میں گمسم رہنے والے افراد ہی کو مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، جو ہم ان کو myths کہتے ہیں، myths about mental health. دوسرا یہ ہے کہ یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز یعنی کم لوگوں کو ہوتے ہیں. جسمانی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، ذہنی بیماریاں کم ہوتی ہیں. WHO کہتا ہے کہ دنیا میں ہر 5 میں سے ایک شخص کسی نہ کسی نوعیت کی ذہنی نفسیاتی بیماری کا شکار ہے. 5 میں سے 15 برس سے 29 برس تک کی عمر کے نوجوان دنیا بھر میں، 15 سے 29 برس کے نوجوان، اسپیشلی آپ کی ٹارگٹ آڈینس زیادہ نوجوانوں پر مشتمل ہے، ان میں ان کی ڈیتھ کی، موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ خودکشی ہے. ٹھیک ہے، گلوبل سیکنڈ بگیسٹ ریزن فار ڈیتھ among youngsters from 15 to 29 years of age is suicide. Right? And suicide, remember, suicide is actually an extreme state of depression. Right? So اس کا مطلب ہے کہ پھر ڈپریشن بھی بہت پریویلنٹ ہوگا. تو یوزولی ہم جس چیز کو مزاج، عادت، بیہیویئر سے منسوب کر دیتے ہیں وہ بنیادی طور پر مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. Yeah, thank you. So, like we have right now just discussed the common issues regarding the common misconceptions regarding mental health. So, moving on, like common mental health problems could you specify them कि हमारी society में कौन से most prominent mental health issues हैं? اچھا دیکھیں جی، ایک ورڈ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کہتے ہیں سیڈ. ایک تو سیڈ وہ والا ہوتا ہے نا جو ہم اداس والا کہتے ہیں. جس سیڈ کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایکرونیم ہے 3 کامن پلیس پرابلمس کا. اس کو کہتے ہیں اسٹریس، اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن. ٹھیک ہے، سو جو سب سے کامن پلیس پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں دیٹ از آف سیڈ، کہ اسٹریس جس کو ہم ذہنی تناؤ کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے اور سائیکولوجیکل اور فزیکل پرابلمس کاز ہوتے ہیں.
कार्डियक प्रॉब्लम से लेके, अगर कभी हमारे वो दोस्त जो सुन रहे हों, शायद वो तो ज़्यादातर यंगस्टर्स होंगे, लेकिन कभी वो अपने किसी बड़े के साथ गए हों किसी डॉक्टर के पास, तो किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो हमेशा एक बात पूछता है वो, ब्लड प्रेशर चेक करे या अगर कोई डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो कि आपको कोई स्ट्रेस तो नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा। सो इसका मतलब है कि स्ट्रेस एक बड़ी रीज़न है हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती बीमारियों की, मज़ीद नफ्सियाती बीमारियों की। फिर एंग्जाइटी है, तशवीश में मुब्तला होना, जब हम ट्रॉमा से गुजरते हैं, ज़िंदगी के हादसात, वाक़यात, तकलीफ़ वाक़यात से गुजरते हैं, तो उसको ट्रॉमा कहा जाता है। लॉस ऑफ लव्ड वंस लाइफ है, आजकल हम सब एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ये जो ग्लोबल पैंडेमिक है, ये भी ट्रॉमा है। तो इसके नतीजे में भी जो है एक ये ट्रॉमा ख़त्म भी हो जाए तो लोगों को एक एंग्जाइटी की कैफियत, एक तशवीश की कैफियत रहती है। और तीसरी चीज़ ये हो गई एंग्जाइटी, और तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन, जिसको आप एक तवील बेबुनियाद बेमानवियत कह सकते हैं, उदासी कह सकते हैं, जीने की और कुछ करने की उमंग से महरूमी कह सकते हैं। डिप्रेशन का अगर मैं तर्जुमा करूं तो वो भी बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में भी और ग्लोबल भी, पूरी दुनिया में। सो ये जो मिसकंसेप्शंस आपने प्रीवियसली मेंशन किए हैं और जो अभी आपने एक्चुअल मेंटल हेल्थ मेंशन किए हैं, इनको सेग्रीगेट किस तरह से किया जा सकता है फॉर लाइक कॉमन पीपल लाइक मी? मेंटल हेल्थ को और किन चीजों को, सॉरी कम अगेन? जो कॉमन मिसकंसेप्शंस हैं और जो एक्चुअल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हाउ कैन वी सेग्रीगेट देम? देखें, मिसकंसेप्शन तो बेसिस है ना। मिसकंसेप्शन मेंटल हेल्थ के वाले से मैंने आपको मोटी मोटी बता दी कि एक तो ये कि ये इतना कॉमन नहीं है जितना फिजिकल बीमारियां हैं, ये मिसकंसेप्शन है। दूसरी जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये होती है वो कि हम, चूंकि जो नफ्सियाती बीमारी होती है वो कोई जिस्म में दर्द की शक्ल में, किसी जख्म की शक्ल में, बुखार में आपकी आंखें बहने लगेंगी, आपका चेहरा तमतमाएगा, उसकी अलामत क्या होती है? अब जरा ये सोचिए कि किसी नफ्सियाती बीमारी की, अगर वो बहुत शदीद नफ्सियाती बीमारी हो, उसमें तो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, लोग जो है ना वो दीवानगी की कैफियत में होते हैं, वो तो चलो सबको पता चल जाएगा कि जनाब ये जो है ना इन्हें कोई नफ्सियाती मसला है, इन साहब को या इन खातून को। लेकिन अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ या मुझे कोई एंग्जाइटी है, उसकी अलामत क्या होंगी वो लोगों को नहीं पता होता। और जो अलामत आ रही होती है लोग उसको बिहेवियर समझते हैं, पर्सनैलिटी टाइप समझते हैं, ठीक है। यानी मैं लोगों से घुलता मिलता नहीं हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन देने बोर्ड रूम में खड़ा होता हूँ, मेरी टांगें कांप रही होती हैं, मेरी आवाज कांप रही होती है, मुझे ठंडे पसीने आ रहे होते हैं, तो सारे दोस्त कोलीग्स मजाक उड़ाएंगे, ओ यार ये बंदा बड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, तो ये बंदा नालायक है, इस बंदे को कुछ नहीं आता। हालांकि वो लिखने बैठेगा तो सबसे अच्छा लिखेगा, लेकिन आप ये देखें कि उसको हो सकता है कि सोशल एंजाइटी हो, तो वो उसकी पर्सनैलिटी टाइप समझ लेंगे। वो खुद भी सारी उम्र में यही समझता रहेगा, यार मैं अपने सारे बहन भाइयों में जरा हल्का ही था, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, मेरे दूसरे बहन भाई कॉन्फिडेंट थे। नहीं, मसला ये नहीं, मसला ये था आपको एंजाइटी है, आपके कोई हार्मोनल या न्यूरोट्रांसमिटरल डिसफंक्शंस थे, आपने, आपके वालिदैन को भी नहीं अंदाजा हो सका, उन्होंने भी आपकी सेल्फ एस्टीम का कला कमा कर दिया सारी उम्र। फिर आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में गए, लोगों ने वो कर, अच्छा हो सकता है कि कोई बचपन में बॉडी शेमिंग हुई हो कि अगर मैं बहुत पतला दुबला था तो मेरे घर वालों ने भी, मेरे रिश्तेदारों ने भी, मेरे हमसायों, मेरे मोहल्लेदारों ने हमेशा मुझे सूखा पतला तीली कुछ करके सो मेरे अंदर एक एंजाइटी पैदा कर दी अपनी बॉडी इमेज से रिलेटेड, ठीक है। सो बुनियादी तौर पर और भी सारे घर वालों ने कहा ये शुरू से बस दुबला पतला था और कॉन्फिडेंट नहीं था। नहीं, कॉन्फिडेंस का मसला दुबले पतलेपन की वजह से नहीं आया,
दुबले पतलेपन पे जो मुआशरे ने, घर वालों ने बॉडी शेमिंग की, उसके नतीजे में मेरी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जनाजा निकल गया। वो नहीं किसी को पता चलेगा। सो डिफरेंशिएट ये ऐसे ही हो सकता है आम लोगों के लिए कि ठीक है, कोई मिजाज फर्क होते हैं लोगों के, लेकिन अगर एक शख्स कम गो है, बिल्कुल ठीक है, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं अपनी जुबान में। इंट्रोवर्ट, दुनिया में बेहतरीन लीडर्स इंट्रोवर्ट रहे हैं। इंट्रो लीडर के लिए जरूरी नहीं कि बहुत गरजता बरसता किस्म का मुकर्रर हो। बहुत से लोग, जॉर्ज वेल्च जिसकी आप बात करते हैं, जनरल इलेक्ट्रिक का जो बड़ा मशहूर सीईओ है, वो इंट्रोवर्ट था बाय नेचर। सो दुनिया का बेहतरीन सीईओ समझा जाता है। सो बात ये है कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप है। लेकिन अगर एक शख्स जब जरूरत हो तब भी बात ना कर रहा हो, बात करते करते उसकी आवाज कांपना शुरू हो जाए, तो फिर ये इंट्रोवर्जन नहीं है, ये बुनियादी तौर पर सोशल एंजाइटी है, ये सेल्फ एस्टीम की कमी है, ये एक डिसऑर्डर है। सो यहाँ डिफरेंशिएट या जिसको आप कह रही हैं सेग्रीगेट, इस तरह किया जाएगा। और जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, इनको सॉल्व किया जा सकता है। लाइक कैन समवन हु इज नॉट कॉन्फिडेंट, हु हैज सोशल एंजाइटी, become a person through training or other like sessions, a person who is confident, who can speak in front of many people? ये possible है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, अगर कोई एक चीज मुस्तकिल कुदरत ने हमारे अंदर रखी है ना, जो चीज मुस्तकिल है हमेशा रहने के लिए, वो है तब्दीली की ख्वाहिश और तब्दीली की गुंजाइश। जो इकबाल ने कहा ना कि सबात एक तगय्युर को है जमाने में, तो ये याद रखिए, ये स्किल्स, ये लाइफ स्किल्स है। आप कोच करते हैं, यानी वो एथलेटिक चैंपियन जो ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेते हैं, ये क्या ख्याल है कि ये व्हाट मेक्स देम सक्सीड इन देयर स्पोर्ट्स करियर्स? अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस। दुनिया के जो बेहतरीन बैट्समैन हैं या बॉलर्स हैं, आपका ख्याल है वो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं? वो स्विमिंग भी करते हैं, वो रनिंग भी करते हैं, वो एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं, राइट? सिर्फ वो क्रिकेट नहीं खेलते। एग्जैक्टली। जब अगर मैं तो जाती तौर पर, चूंकि बीइंग लाइफ कोच, मेरा तो वास्ता बहुत से लोगों से पड़ता है, जब एक शख्स तहैया कर लेता है कि मुझे 4 लोगों के सामने भी बात करते हुए घबराहट होती है, मेरा दिल धड़कता है, मेरे हलक में आ जाता है, लेकिन मैंने 4000 लोगों के सामने बात करनी और मैं सीखना है, जब वो इस चीज का तहैया कर लेता है तो फिर वो कर लेता है, क्योंकि बोलना पब्लिक स्पीकिंग स्किल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्किल है। मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं कि बीइंग अ ट्रेनर, जब मैं किसी नई ट्रेनिंग वेन्यू में उतरता हूं तो मेरे 2 फीलिंग्स एक साथ चल रही है। एक थोड़ी सी अंडरलाइन सी एंजाइटी होती है और एक एक्साइटमेंट होती है। ये बड़ी मजे की बात है। सो मुझे आज भी थोड़ी बहुत एंजाइटी भी हो रही होती है, साथ में एक्साइटमेंट भी हो रही होती है। सो इवेंचुअली व्हाट आई डू कि आई लेट एक्साइटमेंट लीड मी, और eventually I try to perform as good as I am expected to perform. So answering your question in a nutshell, answer is yes. You can not only overcome small behavioral issues like self-confidence and anxieties, बल्कि even moderate to severe level के problems भी हमारी काउंसलिंग और थेरापेटिक इंटरवेंशन से एड्रेस हो जाते हैं। Very important for people to know
like اگر لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے speaking about our society that they have mental issues so they don't know how to tackle them or if it's possible to tackle them. So اگر کوئی اس چیز کو ریئلائز کر دیتا ہے کہ mental issue ہے تو you just said کہ we can work on them, it's possible to solve those issues. تو آپ کو مطلب آپ کیا سجیسٹ کریں گے ان لوگوں کو کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کریں؟ دیکھیے جی بہت سادہ سی بات ہے, مجھے ایک بات بتائیے, اگر ہلکا ہلکا کھانسی ہو, اور آج کل تو کھانسی یا بخار ہو تو بندہ بہت ہی تشویش کا شکار ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا پری کووڈ یا پوسٹ کووڈ انشاءاللہ سنیریو کو ذہن میں لا کے بتائیے, ہلکی پھلکی کھانسی اور گلا خراب ہونا شروع ہو جائے گا, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی گھریلو ٹوٹکے شروع کر دیتے ہیں. میرا گلا خراب ہوتا ہے یا خراش ہوتی ہے تو میں گرم پانی کے غرارے کرتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ کھٹی چیزیں نہ کھاؤں, میں سودرز یا لوزنجز استعمال کرنا شروع کر دیتا ہوں, اور میں ٹھنڈے پانی کا استعمال ترک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم اوور دا کاؤنٹر کچھ میڈیسنز بھی لے سکتے ہیں. سر آپ کی ہیلو ہیلو جی میں ایم آئی آڈیبل, مجھے بتا دیجیے گا کوئی انٹرپشن ہے تو میں دوبارہ بات کر لوں. So can you hear me? آپ کی آواز کٹ رہی تھی. Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Okay, so should I continue? وہ تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. You can continue, sir. Okay. So کب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے؟ جب ہمارے گھریلو ٹوٹکوں سے, ہماری ذاتی کوششوں سے گلے کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم ڈاکٹر کے پاس. Yes, please continue, sir. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ میرے خیال ہے آپ کی اور ہماری آواز میں کچھ ڈیلے ہے, سو لیٹ می کنٹینیو. آئی تھنک کہ اسٹریم پہ ٹھیک ہوگا, اور مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے, لیکن اوکے. سو واٹ آئی واز سیئنگ کہ آپ پہلے مرحلے پر سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, اور جب وہ مسئلہ آپ کا حل نہیں ہوتا تو پھر آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں جو کہ اس کیس میں ڈاکٹر ہوتا ہے. سو مینٹل ہیلتھ میں جب بنیادی آپ کو علامات ظاہر ہونے لگیں اپنے لیے یا اپنے ارد گرد کے کسی فرد کے حوالے سے یا اس کے ساتھ, تو آپ یقیناً اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ جو اس میں گھریلو ٹوٹکے کیا ہوں گے کہ آپ سمجھانے بجھانے کی, آپ مشورہ کہیں سے اچھا مشورہ خود دینے کی یا کسی سے دلوانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر وہ معاملہ ایڈریس نہ ہو رہا ہو, پرابلم اپنی جگہ پر موجود ہو, تو اس صورت میں آپ پروفیشنل ہیلپ لیتے ہیں. سو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اس اگر معاملہ شدت اختیار کر رہا ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ, سائیکالوجسٹ, ماہر نفسیات کے پاس جائیں اور اپنے مسئلے کا اظہار کریں اور اس سے آپ ہیلپ
हेलो जी हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? क्या मुझे आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी, आई थिंक वी आर गुड टू गो. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आई थिंक कुछ कनेक्ट. सो जो मैं सवाल पूछने लगी थी वो ये था, आपने शुरू में एक फ्रेज बोला था, लोग क्या कहेंगे. सो दैट्स अ फ्रेज जो हम लाइक साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान में, बचपन से लेके आई गेस जवानी बुढ़ापे तक, मे बी यू कैन टेल मी इफ यू आर लिसनिंग टू दैट फ्रेज, तो सुनते रहते हैं. सो लाइक and what I think is, I as a young person, and I think I can speak for a lot of people, कि we want to get out of that box जिसमें ये phrase है कि लोग क्या कहेंगे. So how can you like suggest people to do this in a manner, in a way कि इसमें like, because it's mostly ये phrase आता है society की तरफ से, तो हम किस तरह से इस चीज को handle कर सकते हैं और with success इस box से निकल सकते हैं? हाँ देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर इंसान की जबिल्लत में कुछ चीज़ें रख दी हैं. आज़ादी की ख्वाहिश, नीड ऑफ फ्रीडम इज़ वन ऑफ देम. अब हम आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ तमाम जितने लोग इस वक्त की मेरी बात सुन रहे होंगे या बाद में इस वीडियो को देखते हुए सुनेंगे, हम आज़ादी सिर्फ फिजिकल फ्रीडम को नहीं कहते कि मैं जिस्मानी तौर पर मैं गुलाम नहीं हूँ, मुझे किसी ने कैद नहीं किया हुआ या मैं जेल में नहीं हूँ तो मैं आज़ाद नहीं. आज़ादी जो है वो जज्बाती, ज़हनी, नफ्सियाती, माशरती आज़ादी भी आज़ादी होती है. सो अगर कोई शख्स गैर ज़रूरी बेड़ियां अपने पाँव में डालकर जिंदगी गुजारना चाहता है तो ये उसकी चॉइस है, ठीक है. सो हमारा मुआशरा या कोई भी मुआशरा, हमारे इर्द रहने वाले कोई भी लोग, अगर हम उनकी खुद मुख्तारी, उनकी इज्जत नफ्स, उनके हुकूक को नुकसान पहुंचाए बगैर अपनी जिंदगी एक खास तरीके से गुजारना चाहते हैं तो ये हमारा हक है, बुनियादी, फितरी, दीनी और जिसे कहिए कि समाजी हक. इस हक को पहचानना और अपने इस हक का इस्तेमाल करना हर इंसान के लिए जरूरी है. सो अब अगर आप मुझसे कहेंगे कि कैसे मैं कहूं कि लोगों के खौफ से निकलें, उसका एक ही तरीका है कि लोगों के खौफ से निकल आए. अब ये बिल्कुल ऐसे है कि आप मुझसे पूछे कि अच्छा कैसे लोग अपने घर से बाहर निकलें. अब मतलब ये है कि आप अपने घर से बाहर कैसे निकलेंगे? आप जहाँ बैठे हैं उधर से उठेंगे, आप चप्पल पहनेंगे, आप घर का छोटा दरवाजे पहले कमरे से निकलेंगे, फिर बड़े दरवाजे से निकलेंगे, गली में आएंगे, आप घर से बाहर हैं. यही तरीका है घर से बाहर आने का. और कोई नहीं है कि छत से तो आप निकल के आप कोई उड़न तश्तरी तो नहीं है, एयर वुल्फ भी नहीं है कि आप किसी गार में होते हैं. सो दैट इज हाउ आई टेल पीपल कि जिस चीज को हमने बहुत मुश्किल समझा हुआ है कि यार मुआशरा नहीं, बिरादरी क्या कहेगी, खानदान वाले क्या कहेंगे. भाई खानदान वाले तो पिछले 250 साल 300 साल से जब से आपका ये खानदान बना होगा, आपके जद्दे अमजद ने बुनियाद रखी होगी इस खानदान की, उनका तो काम ही यही है कि आपकी जिंदगी को आजाद बनाए रखें. अब अगर आपने उनको शामिल बदहाल है कहते ना, शामिल हाल रखना, अगर उनको शामिल बदहाल रखना है तो फिर आपकी चॉइस है, मैं तो कुछ नहीं कह सकता. ठीक है. So okay, moving on. Actually, जो हमारा basic topic था mental health था regarding COVID-19. So we have discussed some basic things regarding mental health issues and mental health overall. So आप अब हमें बता सकते हैं like COVID-19 का impact हमारी mental health पे किस तरह से होगा और किस तरह से हो रहा है? देखिए, COVID-19 के हवाले से मैं चाहूँगा कि हमारी इस डिस्कशन के बाद आपकी इसी स्ट्रीम के ऊपर आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू वीडियोस जो यूट्यूब पे हमारी वीडियोस मौजूद हैं. उसका एक लिंक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा.
میں شاید ان تمام باتوں کا احاطہ نہ کر سکوں جس پہ ہم وقتاً فوقتاً اپنی سائیکو ایجوکیٹو ویڈیو اور ٹیوٹوریلز کے ذریعے لوگوں سے بات کرتے ہیں. کووڈ-19 ایک انسرٹن، کبھی پہلے نہ دیکھی سنی جانے والی کیفیت ہے، ایک جسے کہیے کہ ایک بحران ہے، ایک کرائسس ہے جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے، صرف میں اور آپ نہیں، 7 بلین لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ چونکہ انسرٹن انٹیسپیٹڈ تھا، ہم نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا کہ ہم ایسے دور سے گزریں گے، مرحلے سے گزریں گے. تو سب سے بڑی جو اس کے اندر ایک لائکلی پرابلم سائیکولوجیکل لیول پر کاز ہوگا وہ اینگزائٹی کا ہوگا کہ ہم لوگ آنے والے بہت سے وقت تک ہم ایک تشویش اور اینگزائٹی کا شکار رہیں گے. اس کا ادراک ضروری ہے. We should realize that we are falling prey to an anxiety, an extreme acute state of anxiety which will continue in times to come for a certain period of time until things go back to normal, and normalization continues for at least few years. So you need to realize, I need to realize, everybody needs to realize that we are now more anxiety prone people. We are no more, this world will be no more the way it was in 2019 or before that. Right? So realization, کسی چیز سے آگاہ ہو جانا، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں ایک چیز سے آگاہ ہو جاؤں کہ میں اندھیرے میں اب ایک ایسا راستہ لینے لگا ہوں جس میں مجھے کچھ جو ہے کوئی ریپٹائلز یا کوئی جسے کہیں کہ کوئی نقصان پہنچانے والے جانور مل سکتے ہیں راستے میں. اب کیا کریں گے؟ اب ہاتھ میں کوئی سٹک لے لیں گے، آپ کوئی ویپن لے لیں گے، آپ ٹارچ لیں گے اور دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ آپ کا قدم کہاں پڑ رہا ہے. یہ کریں گے نا، یا پھر آپ جائیں گے ہی نہیں، یا آپ ڈر جائیں گے، آگیں گے نہیں، میں تو نہیں جان لگا جی. دو صورتیں ہیں نا، لیکن ہم رک تو نہیں سکتے، ہم نے جانا تو ہے. لیکن اب آپ کے ہاتھ میں ٹارچ ہوگی. یہ ٹارچ آپ کی باہر کا راستہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے، یہ ٹارچ آپ کے اپنے اندر جھانکنے کے لیے کہ مجھے ڈر تو لگ رہا ہے لیکن کہیں ڈر بے بنیاد تو نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ ہاتھ دھو لیا. آج میں گروسری سٹور میں گیا، نکلنے سے پہلے ہی، گروسری سٹور جانے سے پہلے، انٹر ہونے سے جسٹ پہلے میں نے اپنی گاڑی سے سینیٹائزر سے ہاتھ سینیٹائز کر لیے. تو اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں رہی کہ میں دروازے کے اندر انٹر ہوتے ہوئے جو وہ لڑکا ہاتھ میں سینیٹائزر لے کے کھڑا ایک دفعہ اور کر دوں. بیکاز I just did it just few seconds ago. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو کسی بھی بیہیویئر کا ضرورت سے زیادہ ریپیٹیٹیولی اپنانا وہ بھی تو ایک مینٹل ڈسٹربنس کاز کرے گا نا. سو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، کورونا کے حوالے سے آپ نے سوال کیا. کورونا کا خوف اور خطرہ، اس میں فرق جان کے ہم نے زندہ رہنا ہے. خوف کتنا ہے اور خطرہ کتنا ہے. اب تو 3-4 موٹی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ نے ڈسٹینس رکھنا ہے، آپ نے ماسک پہننا ہے، آپ نے ہاتھ بار بار دھونے ہیں. تو آپ نے کورونا کے خطرے کو 99% ایڈریس کر لیا. کورونا کے شکار ہونے کے خطرے کو آپ نے ایڈریس کر لیا، لیکن خوف تو اپنی جگہ پر آپ کے اندر موجود ہے. اگر خوف اس کے باوجود قائم رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong. تمام احتیاط کرنے کے باوجود بھی آپ خوف زدہ ہیں. سو ہم خوف زدہ رہیں گے، لیکن کتنا خوف زدہ ہو رہے ہیں، اس خوف کو خطرے کی شکل میں ایڈریس کتنا کر رہے ہیں. جتنا خطرہ ہے اتنا ہی خوف محسوس کر رہے ہیں تو نارمل ہے، جتنا خطرہ ہے اس سے کہیں زیادہ خوف محسوس کر رہے ہیں تو اب نارمل ہے. اس کی آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے. اس صورتحال میں ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوگی؟ لائک مطلب اس کے ساتھ ڈیل کس طرح سے کیا جائے گا پھر؟ دیکھیے، ایک تو میں نے کہا نا کہ 3-4 موٹی، میں وہ کچھ ویڈیوز بھی آپ سے شیئر کروں گا، 3-4 موٹی باتیں ہیں. جی کورونا ہے، ہم سب ایک خطرے سے 2-4 ہیں. ہمیں بار بار ہم سب کو
پاکستان میں کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے, شدید پڑھا لکھا آدمی ہے, یا بالکل ان پڑھ آدمی ہے, جاہل مطلق ہے, سب کو کرونا سے بچاؤ کی جو بنیادی معلومات ہیں وہ مل چکی ہیں. جی ٹھیک ہے, اس سے زیادہ معلومات نہیں چاہیے. اس سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے کے لیے اگر آپ سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں نیٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, تو آپ یو آر انوائٹنگ ٹربل. آپ اپنی ذہنی صحت کے درپے ہو چکے ہیں. جتنی معلومات آپ کے پاس ہیں اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو پرسکون. پہلی بات. دوسری بات, اپنی فزیکل امیونٹی جس پہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے جناب کہ آپ یہ کھائیں یہ پئیں, وہ میرا ایریا نہیں ہے, اس پہ آپ کو بہت سا لٹریچر مل جائے گا. سائیکولوجیکل امیونٹی پہ کام کریں, 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں, 40 منٹ کی واک یا ایکسرسائز انشور کریں, ہیلدی فوڈ لیں, اپنی فیملی کے ساتھ انٹیگریٹڈ اور کنیکٹڈ رہیں, بچوں کے ساتھ وقت گزاریں, اپنی ڈسٹنٹ فیملیز کے ساتھ زوم پہ اور باقی چیزوں پہ آپ آفیشیل میٹنگز تو کر رہے ہیں, اپنی فیملی کے ساتھ میٹنگ کریں جن کو آپ پچھلے 2 مہینے 3 مہینے سے نہیں مل سکے. سوشل انٹیگریشن آپ کی سائیکولوجیکل امیونٹی کو انہینس کرتی ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں, آپ وہی سوشل کنیکٹیوٹی کے مینز اپنائیں جو آپ اپنا سکتے ہیں, اور جڑے رہیں لوگوں سے, تو آپ کی سائیکولوجیکل امیونٹی بھی بہتر ہوگی. Okay, great. Thank you. Yeah, definitely. I agree with you. جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اسکرول کریں گے اتنا ہی آپ پہ امپیکٹ پڑے گا. Because I remember when the whole scenario started, my mother was like always like showing me something new. Like یہ دیکھو, یہ کیا ہے, یہ دیکھو. You know, like, that was because she had like she could browse. تو مطلب یوٹیوب پہ, I don't know, Facebook پہ, whatever. تو she had like the ability to go through stuff which was, آپ کو پتا ہے کہ کچھ تو fake میسیجز بھی ہوتے ہیں, فیک لائک اسپریڈنگ ہو رہی ہے اویئرنیس کی. So that was like a major issue. So I think it's really, really important to have that, to have the knowledge about what's true and what's false. So yeah, I definitely agree with you at that point. So did you had been affected in any way by like COVID-19 on your mental health? I personally affected on psychological grounds. جی by COVID-19, like on mental health basis. I got it. Oh yes, of course. I mean, دیکھیں میری جو نیچر آف پروفیشن ہے وہ مجھے لوگوں کی ولنریبلٹیز اور لوگوں کی ویکنیسز کے ساتھ ایکسپوزڈ رکھتا ہے. سو اس میں مجھے میرے لیے تشویش کی باعث یہ بات ہوتی ہے کہ مینی ٹائمز لوگ جو ہیں وہ غیر ضروری انفارمیشن, غیر ضروری انسپریشن, اس کا شکار ہو کے اپنی اچھی بھلی مینٹل ہیلتھ کو چیلنج کر بیٹھتے ہیں. تو وہ میرے لیے ایک ذاتی طور پر ایک تشویشناک بات میرے لیے بن جاتی ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس سے پوری تشویشناک صورتحال کو کوپ کرنے کے لیے جو منترا میں نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیلپ پیپل آؤٹ, یو نیڈ ٹو کم اپ, یو ہیو ٹو بی دی پارٹ آف سولوشن. اس وقت سولوشن جو ہے وہ اویئرنیس ریز کرنا ہے. اس وقت سولوشن جو ہے گاڈ فوربڈ اگر کوئی COVID-19 کا فزیکلی شکار ہو چکا ہے تو اس کی نفسیاتی نگہداشت ہے, اس کے کیئر گیورز کی سائیکولوجیکل ویل بینگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو میری ذاتی زندگی کو افیکٹ کر رہی ہیں یا میری ذاتی زندگی سے جڑی ہوئی ہیں when it comes to COVID-19. سو آپ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سچویشن میں مینٹل ہیلتھ کو مطلب جو مینٹل ہیلتھ سے پرابلم ریز ہو رہی ہے سب سے زیادہ لوگ کون سے افیکٹ ہو رہے ہیں, مطلب who are the most vulnerable? دیکھیے اس سے نفسیاتی طور پر تو کوئی بھی کہیں بھی افیکٹ ہو سکتا ہے ہمارے, لیکن زیادہ وہ لوگ افیکٹ ہوں گے جن کو آلریڈی کوئی سائیکولوجیکل ولنریبلٹی ہے.
جو آلریڈی اینگزائٹی پرون ہیں, ڈپریشن پرون ہیں, جن کو ویسے ہی اسٹریس ذرا زیادہ ہوتا ہے لائف میں, وہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں جو پولیس میں ہیں, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں ہیں, وہ اس سے زیادہ افیکٹ ہوں گے مینٹلی, کیونکہ وہ فور فرنٹ پہ کام کر رہے ہیں. ایک بہت اہم جو ہمارا طبقہ جو ہمارے میڈیکل ڈاکٹرز کا ہے, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کا ہے, یہ فزیکلی تو آپ کے سامنے آ ہی رہا ہوگا کہ یہ افیکٹ ہو رہے ہیں, یہ مینٹلی بھی بہت, سائیکولوجیکلی بھی جو ہے ہمارا جو میڈیکل پروفیشنلز ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. سو یہ لوگ زیادہ ان کو ہم ہائی رسک گروپس کہتے ہیں. سو یہ ہائی رسک گروپس ہیں, اور آئی بلیو کہ دے شوڈ ریمین ویجیلنٹ about this fact کہ they need to stay focused on their mental health and personal well-being as well. Okay. So at the very end, doctor, I have one last question. Like, how can we prevent actually mental health issues in this time? ٹھیک ہے, اور ان چیزوں کو اڈاپٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, مینٹل ہیلتھ کے متعلق یہ کرونا کے علاوہ بھی بیفور اینڈ آفٹر کا سینیریو بھی ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ سائیکولوجیکل امیونٹی پہ کام کریں, سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو پیپل, سراؤنڈ یور سیلف ود پازیٹیو تھاٹس, تھاٹ پرووکنگ ایونٹس, اچھی کتابیں پڑھیں, ایکسرسائز کریں, صحت مند کھانا کھائیں, اس کا آپ کے مزاج پر, آپ کی باڈی کیمسٹری پہ افیکٹ ہوتا ہے. آپ سوشل کوہیژن سے کام لیں, جڑے رہیں لوگوں کے ساتھ, پازیٹیو لوگوں کے ساتھ اپنے کانٹیکٹس کو اسٹیبلشڈ رکھیں. آپ اگر کسی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے تو مت ہچکچائیں کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو اپروچ کرنے کے لیے, بالکل قطعاً مت ہچکچائیں. تو یہ جنرل جو پریونٹیو میجرز ہیں, یہ اگر آپ لیں گے تو یو ول بی بیٹر ایبل ٹو کوپ وتھ COVID-19 pandemic's psychological impacts, vis-a-vis, God forbid, if someone falls prey to COVID-19 on physical grounds, he or she will also be there with far better chances of recovery due to this acquired resilience by sheer thinking positively, doing positively, and connecting with positive surroundings. Okay, great. Thank you so much. I think that's the very end of our conversation today. آپ نے کافی انفارمیٹیو باتیں کی ہیں, آئی ہوپ کہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور چیزیں سمجھیں گے, بیکاز مینٹل ہیلتھ از something which we all should be working on right now, because we are social distancing, but اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم like we should be physically distancing but not socially. جیسے آپ نے کہا socially interact کریں لوگوں کے ساتھ, Zoom پہ conferences کریں. So yeah, thank you very much, Doctor, for joining me today, for taking the time. Thank you very much. And you have any last words to say? Anything to... Last word is stay connected with last message would be for the audience to stay connected and in touch with authentic sources of information. Don't overload yourself with information which you don't need at all. Watch relevant videos, read relevant literature, but as much as you need. Overdoing excess of everything in general and excess of misinformation and disinformation in particular is too injurious to health. Okay, thank you so much for joining me today, Doctor. So, yeah, this was it, the Hub Talk with Dr. Yasser Masood Afaq. This the Hub series by Faisalabad Hub Global Shapers Community in association with the University of Faisalabad. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining me today. Allah Hafiz.